بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور درود السلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، غیر معمولی ملاقات اور غیر معمولی فیصلے، یہ کیا قصہ ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں ابھی. اور عشق عمران، گورنر راج کی تلوار. آزاد کشمیر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا. علیمہ خان کی گرفتاری یا پیشی، آج دونوں میں سے ایک کام ہوگا، کیا چانسز ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں. اور پاک افغان مذاکرات میں ڈیڈ لاک، ان تمام باتوں کا احاطہ کروں گا، آپ کو تفصیلات بتاؤں گا. لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. جی ناظرین، پہلی بات یہ کہ آج پیر ہے، ہفتے کا نیا دن، پہلا دن ہے. آج ملاقاتوں کا دن نہیں ہے اڈیالہ جیل میں، لیکن منگل کی تاریخوں کے لیے لسٹ بھیجی جاتی ہے. لیکن تاہم اسلام آباد سے خبر یہ ہے کہ ایک غیر معمولی ملاقات ہو سکتی ہے، اور اگر غیر معمولی ملاقات ہو گئی تو اس میں پھر غیر معمولی فیصلے شام تک سامنے آ جائیں گے. وہ کس کی ملاقات ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات کے چانسز موجود ہیں، جبکہ ملاقات کا دن کل ہے. لیکن غیر معمولی، یعنی اگر چانس دیا گیا ان کو کوئی تو پھر ظاہر آج ملاقات ہو جائے گی. اور ملاقات ہو گئی تو پھر ظاہر عمران خان سے مل کے آئیں گے بانی سے، تو پھر وہ اپنے فیصلے سنائیں گے، یا ان سے جو رائے لے کے آئیں گے اس پر فیصلے سنائیں گے. تو یہ چیزیں غیر معمولی شام تک آئیں گی، یہ بھی ایک چانسز ہے. دوسری طرف یہ کہ علیمہ خان کی آج گرفتاری کا دن ہے. امجد علی شاہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے بڑی سختی سے ان کے اکاؤنٹس بند کرایا، ان کا پاسپورٹ بلاک کرایا، ان کا شناختی کارڈ بلاک کرایا، اور پھر ان کو کہا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. 4 دفعہ وارنٹ گرفتاری پیش دیے جا چکے تھے، بھیجے جا چکے تھے، لیکن اس کی تعمیل نہیں ہوئی تھی. جب پولیس کے خلاف توہین عدالت کی بات کی کہ وہ تو دندناتی پھر رہی، راول پنڈی میں نظر آ رہی اور آپ کہیں کہیں نظر نہیں آ رہی، تو پھر پولیس نے جا کے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعمیل کرائی وارنٹ کی تعمیل کے باوجود بھی وہ نہیں آئی. آج پھر ان کو بلایا گیا، طلب بھی کیا گیا. آج اسٹیٹ بینک بھی رپورٹ دے گی، نادرا بھی رپورٹ دے گی کہ کیا شناختی کارڈ بلاک ہوا نہیں ہوا، اکاؤنٹس بند ہوئے کہ نہیں ہوئے، ساری چیزیں رپورٹس بھی آئیں گے. آج کارروائی ہوگی. چانسز یہ ہیں کہ آج علیمہ خان خود پیش ہو جائیں گی، ورنہ پھر ان کو گرفتاری. لیکن شوق ان کو گرفتاری کا، انہیں پہلے بھی کہا تھا جب تعمیل کر رہی تھی وارنٹ کی، جب بھی انہوں نے کہا مجھے گرفتار کر لو، تو ہو سکتا ہے وہ خبروں کا عنوان بننے کے لیے، سوشل میڈیا پہ تہلکہ مچانے کے لیے وہ گرفتاری بھی دے سکتے ہیں. دونوں چیزیں موجود ہیں. اگر وہ پیشی پہ آ گئی تو پھر ظاہر ہے کیس آگے چلے گا، کیونکہ ابھی یہ تو کیس بہت آگے جانا ہے. یہ ابھی اس کی کارروائی چل رہی ہے، اس میں بہت سی کراس گفتگو بھی ہونی ہے، گواہیاں بھی آنی ہے، سب کچھ ہونا ہے. لیکن اگر وہ نہ پیش ہوئیں تو پھر ان کو گرفتار کیا جائے گا، پھر ایک نیا ہنگامہ شروع ہوگا. یہ بھی موجود ہے. اب عشق عمران کی بات کرتے ہیں. عشق عمران اور گورنر راج کی تلوار. گزشتہ روز جو ایک جلسہ کیا کرک میں، اس میں جنید اکبر بھی بڑے گرجے برسے، اور وزیر اعلیٰ سہیل جو ہے آفریدی صاحب بھی گرجے برسے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پختون اگر پاگل ہو گیا تو پھر لوگ اپنے گریبان پھٹے ہوئے پائیں گے. لوگ کون؟ اسٹیبلشمنٹ کو آواز دے رہے وہ. اور رانا ثناءاللہ پچھلے ہفتے یہ کہہ چکے ہیں ایک پروگرام میں کہ ہم نے ملاقات کا کوئی مسئلہ نہیں، ملاقات ہو سکتی ہے، صرف بتایا ان کو پڑھانے کے لیے کہ کچھ آئین اور قانون اور کچھ ضابطے ہوتے ہیں اور اس کے تحت چلنا پڑتا ہے، اور ریاست کے پاس زیادہ طاقت ہے آپ اتنے طاقتور نہیں، کیونکہ نئے آئے ہیں اور نو عمر ہیں، ان کے معاملات اور ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے سب کچھ ہم نے کیا ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ اسپیشل رابطے ہوئے ہوں اور ملاقات کی اجازت مل جائے. لیکن جو بولی انہوں نے بولی ہے کرک میں، جنید اکبر صاحب نے جو بولی ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا عمران کسی وقت بھی جو ہے وہ کال دے سکتا ہے. اب ایسے میں حکومت نے ایک پیشکش کر دی، یعنی حکومت نے ایک پیشکش کر دی. ایک وہ تھی ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی پیشکش، جو کہ میں نے کہا تھا صرف سیاسی شرلی ہے. اب ایک اور حکومت نے پیشکش کر دی ہے ان کو، کیونکہ یہ تیسرا چوتھا جلسہ ہے، اور اس جلسے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ مستقبل میں کوئی نئی کال آنے والی ہے، اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں نئے وزیر اعلیٰ. ان کو نیا ٹاسک دیا گیا، تو اس کے لیے حکومت نے ایک پیشکش کر دی ہے کہ جناب اگر آپ نے اسلام آباد آنا، بسم اللہ، احتجاج آپ کا حق ہے، آئیں، لیکن لکھ کر اجازت مانگ لیں. اب اگر وہ اجازت مانگتے ہیں تب بھی ان کے لیے مشکلات بن جائیں گی.
پھر حکومت چاہے گی، انتظامیہ چاہے گی اپنی مرضی کی جگہ دے، ریڈ زون میں تو جانے نہیں دے گی، نہ ڈی چوک میں جانے دے گی، پھر وہی اسی طرح کوئی نئی جگہ دے دی جائے گی. لیکن اگر لکھ کے نہیں دیتے تو پھر ظاہر آئین و قانون کی خلاف ورزی ہوگی، دفعہ 144 اور ریڈ زون میں جا نہیں سکتا، تو پھر ایک نیا ہنگامہ ہوگا. ہر دو صورت میں حکومتی پیشکش جو ہے وہ تو ہو گئی، حکومت تو اپنی طرف سچی ہو گئی کہ ہم تو حق ان کا تسلیم کرتے ہیں احتجاج کا، لیکن وہ لکھ کے تو اجازت مانگے جو ایک ساری جماعتیں مانگتی ہیں، آپ بھی مانگیں. تو وہ نہیں. اسد کیسر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنی گالہ بھیجنے کے لیے کوئی ہم درخواست دیں گے یا نہیں دیں گے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تاہم معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں. اور پھر یہی لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح ہوتا رہا، کابینہ نہیں بنی یا کوئی مسئلے مسائل ہوئے، تو جب عمران خان کے کہنے پہ اگر کابینہ بنائی گئی تو نواز شریف کا کیس موجود ہے، تو پھر کوئی عدالت پہنچ جائے گا، پھر مسئلہ کھٹائی پڑ جائے گا. اور اگر خود سے انہوں نے کابینہ بنا لی کہ انہیں کہہ دیا، مجھے اجازت دے دی کہ جائیں آپ جا کے بنائیں، جیسے مرضی بنائیں، تب بھی آگے معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، کیونکہ اتنا تجربہ سہیل آفریدی کے پاس نہیں. ہاں وہ کہتے ہیں میں احتجاج کا کنگ ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ اسٹوڈنٹ سیاست کرتے رہے تو وہ اس کے ہوں گے کنگ، ان کو مانا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ. لیکن کتنے لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو لے کے اسلام آباد آ سکتے ہیں، اور کے پی کے عوام کا کیا بنے گا اگر یہی کچھ پھر شروع ہو گیا تو؟ یہ بہت بڑے سوال ہے. اب بات کرتے ہیں افغان پاکستان مذاکرات میں ڈیڈ لاک. استنبول میں دوسرا دور ہو رہا ہے، 2 دن کا تھا، اس میں 2 دن کا اضافہ ہو گیا کیونکہ ڈیڈ لاک ہو گیا. ڈیڈ لاک کیا ہے؟ پاکستان نے تجاویز دی اپنے حساب سے اور انہوں نے دی اپنے حساب سے افغان، اور دونوں نے ایک دوسرے کی تجاویز تسلیم نہیں کی. پاکستان نے اب میزبان ترکیہ سے ریکویسٹ کی ہے اور قطر سے، جو قطر بیچ میں موجود ہے، دو برادر ملک، ان سے کہا کہ آپ تجاویز بنائیں، دونوں کے نظریات آپ نے دیکھ لیے، سن لیے، اب آپ تیسرا فارمولہ بنائیں تاکہ دونوں متفق ہوں اور اس معاملے کو ختم کیا جائے. ورنہ پھر پاکستان نے کہہ دیا نہیں تو پھر لڑائی ہے تو لڑائی ہے، جنگ تو جنگ ہے. اب یہ جنگ ایسے ہی ہے جیسے بھارت سے جنگ کی تھی، تو جنگ تھی، پھر جنگ کی گئی، اور جنگ کا جو ابھی تک وہ کہتے ہیں نا پارٹ 2 آئے گا، وہ کب آئے گا ابھی تک نہیں پتہ، لیکن دھمکیاں دے رہے ہیں. گزشتہ روز بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود میں ایک جاسوسی طیارہ دیکھا گیا، کس کا؟ بھارت کا. کہاں سے اڑا؟ دبئی سے اڑ کے آیا اور پاکستان کے علاقے میں. لیکن جیسے پاکستانی فضائیہ نے کارروائی شروع کی، ریڈار پہ دیکھا اور اس پر دھمکے، وہ فوراً راستہ بدل کے نکل گیا اور اس کو جام کر دیا تھا پاکستانی فضائیہ کے اعلیٰ افسران نے، اور ان کے جو ہمارے پاس جدید ٹیکنیکس ہے اس کے مطابق. لہٰذا وہ بیکار ہو گیا، لہٰذا نس گیا بھاجیوں سے، تو نہیں جیسے ہم مئی میں دوڑے تھے. تو یہ معاملہ چلتے رہیں گے، اسی طرح افغان سے بھی چلتے رہیں گے. کیونکہ افغانستان والے کیا کہہ رہے ہیں؟ افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو قابو نہیں کر سکتے، سرحدوں سے ہم دور لے جاتے ہیں، لیکن وہ فنڈ دے دو، تو فنڈ تو مل رہے ہیں انڈیا سے، بھارت سے مل رہے ہیں، تو وہاں ان کی بات سنیں گے، ہماری کہاں سنیں؟ ہم تو دینے کو تیار نہیں، ہم نے تو 40 سال پالا پوسا بڑا کیا، سب کچھ کیا، تو ہم تو اب نہیں تیار. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے سرحدی علاقوں میں ہمارے موجود ہے اور وہ مداخلت تر اندازی کر رہی ہے، کیونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو لے جاتے ہیں کہیں. اب وہ کہیں وسطی افغانستان میں اس کو کر دیں، پاکستان کو یہ منظور نہیں. اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ڈونر لائن ہے، یعنی سرحد جو ہے، اس پر اب تو باڑ لگ چکی ہے، پہلے تو باڑ نہیں تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اگر یہ اس کو چھوڑ دے پاکستان تو یہ بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ پھر ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جائیں گی. پھر وہ کہیں گے ہم پشاور تک ہیں، کیونکہ ان کا ایک پرانا مطالبہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں اٹک تک ہمارا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک نئے مشکلات پیدا کریں گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دمادم مست قلندر ہوگا. پاکستان نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دہشت گردی کو مکا دینا ہے، بیج مکا دینا ہے، یعنی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے وہ اپنے ہو چاہے پرائے ہو، کسی کو نہیں چھوڑنا. تو یہ معاملہ جو ہے اس طرح. اب بات کرتے ہیں کشمیر کی. کشمیر میں جناب حالات جو ہے وہ وزیر اعظم کے حالات خراب ہیں، انوار الحق صاحب کے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ الگ ہو گئی. نون لیگ کہتی ہے ہم حزب اختلاف میں بیٹھیں گے، لیکن صدر زرداری نے اعتماد میں لے لیا اپنا کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، اور اعتماد میں لے لیا. وزیر اعظم کو فون کیا تھا گزشتہ روز، اور اعتماد میں لینے کے بعد ایک اور بھی واقعہ ہوا کہ 5 ارکان فارورڈ بلاک کے جو پی ٹی آئی کے تھے وہ شامل ہو گئے، لیکن چانسز یہی کہ اور بھی ان کو ووٹ ملیں گے، تو پیپلز پارٹی وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. تاہم نون لیگ اس کی حمایتی نہیں ہے، نون لیگ حزب اختلاف میں بیٹھے گی، نون لیگ نئے الیکشن چاہتی ہے. تو یہ معاملہ، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے انگیج ہے کون؟ ایکشن کمیٹی، جس نے وہاں ہنگامہ رائی کی تھی، جس سے معاہدہ کیا گیا تھا. تو قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں اور ہم حکومت بنا لیں گے. تو موجودہ صورتحال میں یہی سب کچھ ہے.
شام تک کیا ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے شام کو، لیکن اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ لیکن جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔